हेलो। हेलो। कौन? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। कौन? आपसे व्हाट्सएप पे बात हुई थी। हाँ, नाम बताइए। हसन रजा। हाँ, हसन नजर, बोलो। नहीं, आप चेक कर रहे थे ना, तो आप कह रहे थे बार बार कॉल कॉल, तो मैं थोड़ा बिजी था, तभी नहीं कॉल कर पा रहा था। हाँ, तो आप बरेलवी हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अहमद रजा खान सच्चे बरेलवी हो कि ऐसे ही मतलब झूठ मूठ के? बचपने से हैं, खानदान है। अच्छा, ये बताइए, अल्लाह के नबी नूर थे या इंसान थे? नूरुल बशर थे। नूरुल बशर थे। हकीकतन नबी हकीकतन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था कि नहीं था? अल्हम्दुलिल्लाह सारी कायनात से ज्यादा इल्म था। सारी कायनात से ज्यादा इल्म था। अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है, अल दौलतुल मक्किया में। थोड़ा जोर से बोलिए। अल दौलतुल मक्किया में कि हम्म अल्लाह ताला का इल्म अगर तस्लीम किया जाए एक समुंदर, तो नबी का इल्म कतरे के बराबर। और अगर नबी का इल्म तस्लीम किया जाए पूरा 7 समुंदर, तो पूरी दुनिया का इल्म एक खतरे के बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यकीन है, हमारा ईमान है इस पर कि हमारे आका अलैहिस्सलाम को सारी दुनिया ज्यादा इल्म था और इल्म गैब। दरगाह मजार आस्थाने से दुआ आप मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? जी मैं तो जाता हूँ, पर यह है कि हुक्म के हिसाब से, जिस तरह अहमद रजा ने हुक्म दिया है 4 हाथ की दूरी पर, उस तरह से फातिहा पढ़ता हूँ। अच्छा, फातिहा पढ़ते हैं आप? जी अच्छी बिदत करने को आप जायज मानते हैं कि नहीं? जी, अच्छी बिदत और 2 तरह की बिदत है, एक सही है एक हसना। अच्छी बिदत तो जायज मानता हूँ, बुरी बिदत जहन्नम के रास्ते। अच्छा, तो अच्छी बिदत क्या क्या है और जो बुरी बिदत है वो क्या क्या है? एक एक थोड़ा एग्जांपल पेश करो, मिसाल दो अच्छी बिदत की, बुरी बिदत की। अच्छी बिदत तो ये है कि इस्लाम में कोई सा नया काम राइज करना है, जैसा कि एक रिवायत में आता है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला उन्होंने 20 रकात पढ़ाई और जमात के साथ पढ़ाई। आका अलैहिस्सलाम के टाइम पे जमात के साथ तराबी नहीं होती थी, पर इसी के ताल्लुक से है तो ये अच्छी बिदत। और वही से वहाबी लोग तो इसको उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की तो बात नहीं माने, जैसे तलाक है और तलाक का मसला है, ये सब है। बुरी बिदत तो फिर इस्लाम में जो नया काम राइज करना, जैसा कि मतलब जैसा कि कोई सा भी काम हो इस्लाम में नहीं ना, जैसे कि ताजिया है मान लीजिए, बहुत सी चीजें हैं। देखो भाई, तुम अपने एग्जाम में भाई फेल हो चुके हो, ठीक है, और ये बरेलवी बनने का नाटक छोड़ दो, क्योंकि बरेलवी आप अपने आप को कह रहे हैं, वो भी सच्चा बरेलवी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर भी थे, बशर भी थे, है ना? नूर से भी बने थे, मिट्टी से भी बने थे। ये अकीदा मेरे भाई किसी सच्चे बरेलवी का नहीं होगा, ये जो झूठा बरेलवी होगा उसका अकीदा होगा। हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक इंसान थे, बशर थे, जो सबसे अफजल है मखलूक है। मखलूक में सबसे अफजल जो चीज बनी है वो बनी है मिट्टी से, और आपने माज अल्लाह के नबी को नूरी मखलूक बोल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन कर दी, तो आप तो अच्छे बरेलवी हो ही नहीं सकते। अल्लाह सुब्हानो व तआला फरमाता है सूरह अल अंबिया की आयत नंबर 7 में कि हमने अब तक जितने भी पैगंबर भेजे सबके सब इंसान थे, बशर थे, और आप कह रहे नूर भी थे, बशर भी थे। तो दो नहीं हो सकते कभी हमारे अल्लाह के नबी, एक ही थे, नूरे हिदायत थे, लेकिन थे इंसान। क्योंकि आपने कुरान की वो आयत पढ़ी, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। सूरह अल माइदा की आयत नंबर 15 है कि हमने एक नूर और एक रोशन किताब भेजी। तो तफसीर तबरी जो सबसे पहली मेरे भाई तफसीर है कुरान की, उसमें आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरे हिदायत हैं, नूरी मखलूक नहीं है।
اور جو آپ نے بریلویوں کا عقیدہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے اور اتنا علم غیب ہے کہ پوری کائنات کا علم غیب ہے، یہ بھی بات جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نمل آیت نمبر 65 میں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اس زمینوں اور آسمانوں کا جو غیب کا علم ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الانعام آیت نمبر 49 اور 50 میں، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب پوری کائنات کا نہیں ہے، بلکہ جو غیب کی جو اطلاع ہے، خبر ہے، وہ ہے۔ تیسری چیز آپ نے کہا کہ اچھی بدعت کرنا جائز ہے، اور ایک جھوٹ بول دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں جماعت سے جو نماز کی قیام اللیل اس کو کرایا، نبی کے زمانے میں ایسا ہوتا نہیں تھا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی نے خود رمضان کے آخری عشرے کی جو راتیں تھیں تاک، ان میں صحابہ کو 3 رات جماعت سے قیام اللیل کرایا۔ اصل اس کی موجود تھی، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اچھی بدعت کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھی بدعت تو دین اسلام میں ہے ہی نہیں، جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کلو بدعت ضلالہ، تمام بدعتیں گمراہی ہیں، تو یہ اچھی بدعت اور بری بدعت کہاں سے آ گئی؟ یہ بدعت حسنہ، بدعت سیئہ۔ اب ایک نالے کا پانی ہے، تو نالے کا پانی میرے بھائی وہ گندا ہی رہے گا، لاکھ تم یہ مطلب کہہ دو یہ نالے کا اچھا پانی ہے اور یہ نالے کا برا پانی ہے، یہ اچھا گوبر ہے، یہ مطلب بھائی وہ الٹا گوبر ہے، برا گوبر ہے، تو یہ نہیں، گوبر گوبر ہی رہے گا، پیشاب پیشاب ہی رہے گا، نالے کا پانی نالے کا پانی رہے گا۔ اب اس میں اچھا اور برا یہ کہاں سے آ گیا؟ تو آپ میرے بھائی یہ کہو کہ آپ جو بدعتی بریلوی ہو وہ ہو، اچھے بریلوی نہیں ہو، کیونکہ اچھے بریلوی تو ہم لوگ ہیں کہ ہم لوگ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی وہ ہم مانتے ہیں، تو ہم وہ سچے پکے بریلوی، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنی اصلاح کرو، واقعی میں میرے بھائی ایک اچھے انسان بنو، مسلمان بنو، اچھے بریلوی بنو، یہ جھوٹے بریلوی نہ بنو۔ الحمدللہ میں بچپنے سے بریلوی ہوں اور میرا خاندان بھی بریلوی ہے۔ ہاں تو وہ ہم بتا تو رہے آپ لوگ بریلوی ہو، لیکن جو بدعتی بریلوی ہیں والے بریلوی ہو آپ لوگ۔ میں کہہ رہا ہوں اچھا سچا بریلوی بنو۔ سچا بریلوی وہ ہے جو اتر پردیش میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، بریلی میں رہتا ہے، وہ سچا بریلوی ہے۔ اور جو بریلی میں جو ایک عالم دین پیدا ہوئے تھے احمد رضا خان، ان کو ماننے والا بریلوی وہ تو پکا بدعتی بریلوی ہے، تو ان کو نہ مانو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، ٹھیک ہے؟ اچھی بدعت کرنے والا ہوتا ہے اچھا بدعتی، یعنی کہ اہل سنت سے باہر۔ اہل سنت بننا ہے تو غوث اعظم آپ جن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، گنیت الطالبین اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 166 پہ آتا ہے کہ اہل سنت کا پہچان کا نام جو ہے وہ ہے اصحاب حدیث، اہل حدیث۔ تو اہل حدیث آپ کو بننا پڑے گا اگر آپ کو اپنے آپ کو واقعی میں آپ سمجھتے ہو کہ ہم بریلوی ہیں۔ تو کوئی بریلوی اچھا بریلوی ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اہل سنت اہل حدیث کے منہج کو نہ اپنائے۔ تو آپ مطلب کب پھر توبہ کرو گے؟ انشاءاللہ ضرور۔ ہاں توبہ کرو، اہل سنت اہل حدیث بنو، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو بریلوی کہو، یہ مت کسی کے سامنے کہو کہ میں تو اہل حدیث ہو گیا ہوں، ورنہ وہ آپ کو میرے پہ غلط سمجھے گا، کہہ دے گا رے یہ تو باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا اور یہ تو مطلب یہ وہاں بڑا بن گیا، وہاں بھی بن گیا۔ اہل حدیث بن جاؤ، اپنے فیملی والے سے کہو کہ نہیں بھیا میں نبی کا عاشق ہوں، جیسے میرے نبی نے کہا ہے ویسے کروں گا۔ اور آپ خود سوچو میرے بھائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور سب سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس سے ثابت ہوا کہ جو مٹی ہے وہ سب سے افضل ہے مخلوق میں، اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اور مٹی دونوں مان لیا، تو معاذ اللہ ان کا درجہ آپ نے کم کر دیا نا۔ صرف آپ کو مٹی سے بنا ہوا ماننا ہے، انسان ماننا ہے، بشر ماننا ہے، جیسا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں، اگر میں بھول جایا کروں تو مجھے یاد دلا دیا کرو، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، نماز پڑھاتے تھے، بھول چوک ہو جاتی تھی،
تو صحابہ سے کہا کہ میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، اگر میں بھول جاتا ہوں تو میرے کو یاد دلا دیا کرو. تو جو نبی عقیدہ دے کے گئے وہ عقیدہ فالو کیجیے. آپ کے خاندان والے کیا سمجھ رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں وہ کوئی دلیل نہیں ہے. آپ سمجھے، خاندان والا تھوڑی نہ ہے کہ قبر میں حساب کتاب دینے. اور کوئی سوال آپ کا یا کوئی کنفیوژن؟ نہیں. چلیے ماشاء اللہ آپ سے بات کر کے اچھا لگا، لیکن بھائی اپنے آپ کو مطلب بریلوی ثابت کرنے کے لیے ایسا نہ ہو کہ آپ دین اسلام سے باہر جائیں. ٹھیک ہے، تو اس چیز کا آگے سے احتیاط رکھیے گا. اوکے، السلام علیکم.